الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. سیدنا نوح علیہ السلام کی جماعت سے منسلک ہیں ابراہیم، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کمالات و کرامات کا تذکرہ ہوتا رہا اور باتیں اب بھی جاری ہیں کہ کتنی حکمت اور دانائی کے ساتھ انہوں نے اللہ کی وحدانیت کو اور ان معبودان باطلہ کی بطلان کو لمحے میں ثابت اور ظاہر کر دیا. کوئی جواب نہ بن پایا، قوم ان کی کوئی جواب نہ دے سکی. قوم عاجز آ گئی اس بات سے کہ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کہہ دے کہ آپ جو فرما رہے ہیں وہ آپ کی بات درست نہیں ہے. نعوذ باللہ. کیا انہوں نے بجائے حقیقت قبول کرنے کی انہوں نے باطل پر ڈٹے اور جمے رہنے اور ابراہیم علیہ السلام کے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا. قالوا ابنوا له بنیانا، کہنے لگے ایک خاص مکان بناؤ، ایک خاص جگہ تعمیر کرو کہ اسی جگہ پر اس کو رکھ کر یا بٹا کر اس کو آگ میں پھینک دیں. جلتی آگ جس کی شدت اور وسعت بہت، اسی آگ میں ڈال دیں گے. ایک ایسی جگہ بنا دو کہ یہیں سے اس کو آگ میں پھینکنا نعوذ باللہ آسان ہو جائے. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، اسی جگہ سے پھر اٹھا کر اس کو آگ میں پھینک. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. اللہ فرماتے ہیں انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ایک مکر اور ایک سازش چلائی. ان کے خلاف انہوں نے اپنی ایک منحوس ذہن کے جو ان کے عزائم و ارادے تھے ان کے مطابق انہوں نے ایک فیصلہ کیا. ان کے اس مکر کا ہم نے جواب دیا. فجعلناهم الاسفلین، ہم نے ان کو شکست خوردہ کر دیا. بجائے اس کی کہ وہ کامیاب ہو جائیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کوئی ان کی تدبیر کارگر ہو، ہم نے ان کو ذلیل کر دیا، شکست خوردہ بھی ہو. اور ان مراحل کو طے کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ انی ذاہب الی ربی، بس بھئی میں تو اپنے رب کی طرف جاؤں گا. اب میں یعنی مکمل آپ لوگوں سے کٹ کر اللہ کی بندگیت اور اس کے احکامات کی تابعیت میں اب اپنی زندگی کا بقیہ حصہ گزاروں گا. سیہدین، ان قریب میرا رب مجھے ہدایت سے نوازیں گے، میری رہنمائی فرمائیں گے. مجھے کیا کرنا ہے، کیا کہنا ہے، کیا لینا دینا ہے، میرے رب میری رہنمائی فرمائیں گے. رب ہب لی من الصالحین، یہیں سے پر انہوں نے ایک دعا بھی مانگی. اے اللہ مجھے نیک اور صالح پسماندگان عنایت فرما. اسے اولاد جو میرے بعد قائم و دائم رہیں اور نیک و صالح رہیں، ان کی زندگی تیری بندگی میں گزرے.
اور تیری بندگی کو اپنے لیے دنیا و آخرت کی سعادت کرا، ایسے مجھے پسماندگان دے دو، اولاد دے دو، ذریت دے دو، نسل دے دو۔ کفار سے اپنے آپ کو کاٹ کر اللہ کی وحدانیت کی طرف متوجہ فرما کر، اللہ کے احکامات کی طرف ان کی یاری دوستی چھوڑ کر پھر اللہ سے مانگنے لگا، رب ہب لی من الصالحین۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی دعا کیسے قبول فرمائی، اگلے آیتوں میں انشاءاللہ اس پر ہم دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔